بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج مدلل گفتگو کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے سر کے جانب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھتا ہے، اور پھر اس کے پاؤں کے جانب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں یہ پڑھتا ہے۔ تو یہ عمل کیسا ہے؟ کیا یہ بدعت ہیں؟ اور اگر بدعت نہیں ہے تو پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ آج پوری بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ پوری بات سنیں، آدھی بات سن کر کوئی حکم نہ لگائیں، پوری بات سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ پوری بات آپ کے سامنے رکھوں اور جتنے بھی دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ساری بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ اس بارے میں کس کی بات درست ہے اور کس کی بات غلط ہے۔ اس بارے میں بعض لوگ تو وہ ہیں جو اس کو لازمی سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ عمل نہیں کرتا تو اس پر طعن کرتے ہیں، اس کو ملامت کرتے ہیں کہ آپ یہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ طریقہ اور ان کا جو رویہ ہے اور ان کا جو نظریہ ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو اس کو بدعت کہتے ہیں کہ ایسا کرنا بدعت ہے، تو ان کی بات بھی درست نہیں ہے۔ اب اس میں درست اور صحیح بات کیا ہے؟ تو اس میں جو حضرات اس کو بدعت کہتے ہیں وہ اس وجہ سے بدعت کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو روایت ہے، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے جو مشکات شریف میں موجود ہے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جائے تو اس کے سر کے جانب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور پھر اس کے پاؤں کے جانب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ پڑھ لی جائے۔ تو یہ روایت چونکہ ضعیف ہے، اس لیے بعض حضرات اس کو بدعت کہتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اور جو لوگ یہ نہیں کرتے تو ان لوگوں پر طعن کرتے ہیں۔ اب اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے بعض حضرات کے نزدیک یہ عمل ایسا ہے کہ مستحب ہے، اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کو ضروری سمجھتا ہے تو اس کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی کرے تو ثواب کا کام ہے، اگر کوئی نہ کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ مستحب عمل کیوں ہے؟ تو ہم جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے تو ان کی رائے یہ ہے کہ یہ بات صحیح روایات سے ثابت ہے، اور وہ یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ پہلی دلیل ہے میرے سامنے، یہ مجموع الزوائد ایک کتاب ہے، یہ ابو الحسن علی بن ابی بکر بن سلیمان شافعی ایک عالم ہیں جو 735 ہجری میں یہ گزرے ہیں۔ یہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں مجموع الزوائد میں کہ عبد الرحمن بن العلا بن اللجلاج عن ابیہ، یہ جو عبد الرحمن بن العلا بن اللجلاج ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا یا بنی اذا انا مت، اے میرے بیٹے جب میں مر جاؤں فلحد لی لحدن، تو میرے لیے ایک لحد بنا لو، اور فاذا وضعتنی فی لحدی، جب تم مجھے اپنی لحد میں رکھ دو فقل بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، تو یہ دعا پڑھ لو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم سن التراب علی سنن، اور پھر مجھ پر آرام آرام سے مٹی ڈالو، ثم اقرأ عند رأسی بفاتحۃ البقرۃ وخاتمتها، اور پھر میرے سر کے جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ اور نیچے یہ جو مجمع الزوائد کے مصنف ہیں یہ لکھتے ہیں کہ اس روایت کو طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کی ہے، اور اس کے جو رجال ہیں یعنی اس کے سند میں جو لوگ موجود ہیں وہ معتمد لوگ ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی جرح موجود نہیں ہے۔ اور پھر اسی کتاب کی حاشیہ میں یہ جو حاشیہ والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ معجم کبیر میں یہ روایت مختلف طرق سے منقول ہے، اور جو لوگ حدیث کے سند کے اور حدیث ضعیف روایت کے حکم سے واقف ہوتے ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کوئی روایت ضعیف بھی ہو اور وہ مختلف طرق سے منقول ہو تو وہ روایت
وہ قوی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو روایت ہیں مجمع الزوائد میں جو روایت مذکور ہیں، تو اس روایت کے بارے میں یہ جو مصنف ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بالکل درست ہیں، اور اس کے جتنے بھی رجال ہیں، جتنے بھی لوگ اس روایت میں موجود ہیں سند میں، وہ معتمد لوگ ہیں۔ اور حاشیہ میں نیچے لکھتے ہیں کہ یہ جو سند ہیں یہ بالکل درست سند ہے۔ جو ہم نے سند اس روایت کے شروع میں ذکر کی ہے، تو یہ سند بالکل درست سند ہیں۔ اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو اسکرین پر دکھانے کی کوشش کروں گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ان کی تاریخ کبیر ایک کتاب ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس راوی پر کوئی جرح نہیں کی ہے، یعنی اس راوی کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کوئی غلط انسان ہے یا اس کی روایت درست نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ تو جو خاموشی ہے وہ اس بات کی دلالت ہے کہ یہ جو راوی ہے یعنی عبد الرحمن بن العلا، یہ بالکل درست راوی ہے۔ اور ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ جو علامہ ابن حبان ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہیں یہ بالکل ثقہ راوی ہے اور اس کی روایت یہ درست ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ مستحب ہے، تو ان کی جو پہلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ درست روایت سے ثابت ہیں۔ اور اس طریقے سے میرے سامنے سنن کبریٰ امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے اس روایت کا تذکرہ کیا ہے، جو مجمع الزوائد میں علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے جس روایت کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے کشاف القناع، یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین ہے، منصور بن یونس بن ادریس البہوتی۔ یہ ایک کتاب میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات صحیح روایت سے ثابت ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے دفن کرنے کے بعد آپ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیتیں ہیں ان کو پڑھیں، اور ان کی جو آخری آیتیں ہیں ان آخری آیتوں کو پڑھیں۔ تو یہ اس کتاب میں بھی یہ روایت انہوں نے ذکر کی ہے، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس روایت کی جو سند ہے وہ درست ہے۔ یہ تو ان حضرات کی بات ہوئی جو کہتے ہیں کہ یہ روایت درست ہیں اور وہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں، کوئی لازمی اور ضروری نہیں سمجھتے، تو ایسا کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ یہ چونکہ ضعیف روایت سے ثابت ہے لہٰذا ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کو وہ بدعت کہتے ہیں۔ تو اس کو بدعت کہنا ان حضرات کے علماء کے نزدیک بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل ضعیف روایت سے ثابت ہو تب بھی آپ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، یعنی اہل حدیث حضرات کے ایک بہت بڑے عالم شیخ الاسلام حضرت مولانا ابو الوفا ثناء اللہ عمر تستری، ان کی ایک فتاوی ہے، فتاوی ثنائیہ، جلد اول صفحہ 510 پر یہ لکھتے ہیں کہ مگر ضعیف حدیث کے ساتھ بھی جو فعل ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہوتا، ایسا تشدد کرنا اچھا نہیں ہے۔ یہ ان کے ایک عالم دین ہے اور بہت ہی مشہور شیخ الاسلام ہے اہل حدیث حضرات کے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ضعیف روایت کے ساتھ بھی جو عمل ثابت ہوتا ہے اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اور اس طریقے سے وہ فتاوی ثنائیہ جلد 2 صفحہ 76 پر ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں، اگر اس کے مقابلے میں صحیح حدیث نہیں، یعنی ضعیف کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث موجود نہ ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں جیسا کہ نماز کے شروع میں سبحانک اللہم، یعنی ثنا والی جو روایت ہے کہ نماز کے شروع میں آپ سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھیں گے، تو یہ روایت ضعیف ہے لیکن پوری امت اس پر عمل کرتی ہے، تو لہٰذا جو چیز ضعیف روایت سے ثابت ہو اس کو بھی آپ بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اور بہت ساری چیزیں، یعنی جیسا کہ انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ ثنا جو سبحانک اللہم ہے یہ ضعیف روایت سے ثابت ہے لیکن پوری امت اس پر عمل کرتی ہے۔ اور اس طریقے سے ان کے دیگر جو بڑے علماء ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو جیسے امین اللہ پشاوری صاحب ہیں، وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الدین الخالص میں، لیکن وہ کتابیں میرے پاس فی الحال موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کتابوں کا حوالہ نہیں دیا۔ جو کتابیں میرے پاس میسر تھی میں نے ان کتابوں سے حوالہ دیا ہے۔ اس طریقے سے ان کے ایک اور بہت بڑے عالم دین ہیں محقق العصر حضرت مولانا عبد القادر حصاری صاحب، وہ
اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فتاوی حصاریہ میں، حدیث ضعیف حدیث احکام میں حجت نہیں، ہاں فضائل اعمال میں حجت ہے۔ وہ اپنی کتاب فتاوی حصاریہ میں لکھتے ہیں، اسکرین پر آپ کو دکھا دوں گا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث احکام میں حجت نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی حکم آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی فضیلت والی بات ہے، مثال کے طور پر آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو اس سے ثواب ملے گا، اس سے کسی چیز کا وجوب یا کسی چیز کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی تو اس حدیث پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اب جو حضرات کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان روایات کو ضعیف کہا ہے، تو اس کے مقابلے میں بہت سارے علماء نے اس روایت کو صحیح بھی کہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایک عالم دین کی بات مانتے ہیں اور دوسروں کی بات کو چھوڑتے ہیں؟ تو میرے خیال سے نہ تو اس میں ایسا تشدد کرنا کہ اس چیز کو لازمی اور ضروری سمجھنا یہ بھی غلط ہے، اور اس کو بالکل بدعت کہنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ضعیف روایت سے جو چیز ثابت ہوتی ہے تو یہ بات آپ سمجھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ من گڑت ہے، یعنی یہ روایت کسی نے اپنی طرف سے بنائی ہے، بس اس روایت میں کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے سند کی وجہ سے، یا اس میں کوئی اضطراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے، لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ یہ حدیث ہی ہے، یہ حدیث ہے، من گڑت نہیں ہے، لیکن اس میں ضعف ہے۔ اور یہ تو جو حضرات بدعت کہتے ہیں تو ان کے نزدیک بھی ضعیف روایت سے یہ چیز ثابت ہے، لہٰذا اگر ضعیف روایت سے ثابت ہے تو اس کو آپ بدعت نہ کہیں۔ اگر آپ نہیں کرتے اور آپ اس پر کچھ طعن و تشنیع بھی نہیں کرتے، آپ یہ عمل نہیں کرتے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور جو حضرات کہتے ہیں تو ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان کے پاس بھی چونکہ دلائل موجود ہیں اور وہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں، لازمی اور ضروری نہیں سمجھتے۔ تو میرے خیال سے اس بات پر زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور ان روایات کے علاوہ، یعنی جس روایت کی وجہ سے آپ اس کو بدعت کہتے ہیں، اس روایت کے علاوہ دیگر روایات بھی موجود ہیں، اور ان روایتوں کو آپ سامنے رکھ کر احتیاط کریں۔ تو اس طرح کا کوئی حکم لگانا کہ بالکل اس کو بدعت کہنا یہ درست نہیں ہے، اور جو لوگ اس کو ضروری اور لازمی سمجھتے ہیں یہ بھی درست نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص ضروری نہیں سمجھتا لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس کے بارے میں روایات موجود ہے، صحیح روایت بھی موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مشہور جلیل القدر صحابی ہے، اور صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اولئک هم المہتدون، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اب اگر آپ اس کو بدعت کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس فعل کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ تو صحابہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اگر کوئی شخص کسی صحابی کے قول پر، اس کے عمل پر، اس کی روایت پر یا اس کے عمل پر وہ اپنا عمل رکھتا ہے، اپنا عمل کرتا ہے، تو اس عمل کو بدعت کہنا یہ اہل حدیث علماء کے نزدیک بھی درست نہیں ہے، لہٰذا اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔